السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، إمام المتقين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، آج یہ ہماری رمضان المبارک کی تیسری شب ہے، اور اس مناسبت سے آج جو کچھ اپنی اپنی جگہ پر تراویح میں پڑھا گیا ہوگا تو عامتاً سوا پارے کی جو ترتیب اختیار کی جاتی ہے اسی کی مناسبت سے ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ چنانچہ آج تیسرے پارے کے آدھے سے لے کر چوتھے کے پونے تک، یعنی سورہ آل عمران کے ختم تک جو کچھ پڑھا جائے گا یا پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ مختلف مقامات سے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے ابتدا میں ہی تیسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے مالک الملک، اے زمین و آسمان کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک اور حکومت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک اور حکومت اور حکمرانیاں چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت تیرے خزانے کی لونڈیاں ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری کے ساری خیر تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو گردش لیل و نہار کا مالک ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو دن میں رات کو داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے، یعنی گردش لیل و نہار، دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا، یہ سب اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی تو ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ منی کے قطرے سے انسان کو نکالا، انسان سے منی کے قطرے کو نکالا، مرغی سے انڈے کو نکالا اور انڈے سے مرغی کو نکالا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ آیتیں ہیں جن کا ایک خاص پس منظر ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے یکے بعد دیگرے آپ سے جنگیں لڑی گئیں، چھوٹے موٹے سرایا اور غزوے، چھوٹی موٹی جنگیں بھی ہوئیں اور کچھ بڑی اور عظیم الشان جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی، اور پھر اس کے بعد بڑا غزوہ غزوہ احد ہوا،
اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا غزوہ جس میں کفار کی طرف سے سب سے زیادہ فوج آئی تھی کفار مکہ کی طرف سے، وہ غزوہ احزاب ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق، ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر یہ خندق کھودی گئی تھی، اس لیے کہ کفار کا بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، حضرت سلمان جو فارس سے آئے تھے انہوں نے ایک رائے دی کہ ہمارے علاقوں میں اس طرح سے دشمن سے بچاؤ کے لیے خندقیں کھودی جاتی ہیں، لہٰذا آپ بھی خندق کھودیں۔ آپ نے اس رائے پر عمل فرمایا اور مختلف صحابہ کو مدینہ منورہ کے مخصوص حصے میں جہاں سے کفار کی آمد متوقع تھی اور خطرہ تھا وہاں سے گھسنے کا، اس علاقے میں خندق کھودنے کا حکم آپ نے دے دیا۔ صحابہ کرام اپنے اپنے حصے میں خندقیں کھود رہے تھے۔ ایک جگہ ایک بڑی چٹان آ گئی، بڑی، جسے ہم کہتے ہیں اپنے کوکنی میں ڈھونڈ آ گئی، ایک بڑی چٹان آ گئی، بڑا پتھر آ گیا اور کسی صحابی سے وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ بہت کوشش کی گئی، نہیں تو حضرت سلمان فارسی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ چلیے، ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود کہ کئی دن کے بھوکے تھے اور پیٹ پر آپ نے پتھر باندھ رکھے تھے، لیکن آپ گئے، آپ نے کدال لی اور کدال اس چٹان پر ماری۔ آپ نے پہلی مرتبہ ماری، اس سے چنگاریاں اڑی، آپ نے فرمایا کہ شام کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ کدال ماری، فرمایا کہ یمن کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کدال ماری تو روم کے محلات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو یہ کے بعد دیگرے شام اور حیرہ اور روم اور یمن کے محلات فرمایا کہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو مسلمانوں کے قدموں میں آئیں گے اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ جس بے سر و سامانی کے حالت میں یہ خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام بھی کئی وقتوں سے فاقے سے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن کے فاقے سے تھے اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اس حال میں آپ نے روم اور یمن اور دیگر علاقوں کے فتح کی بشارت سنائی اور پیشن گوئی فرمائی۔ اب جو منافقین تھے اور یہود تھے انہیں تو موقع مل گیا کہ دیکھو یہاں پر تو کھانے کے باندے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، اور ان کو اس حال میں شام کے اور یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں، روم کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، ان کی زبان میں گویا کہنے لگے کہ بلی کے خواب میں چیتڑے، اسی طرح سے مسلمانوں کو یہاں کے اور وہاں کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ ایک طنز تھا، ایک طعنہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا، اور قرآن کریم کے اندر آیتیں اتاری اور قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ یہ طعنے اور یہ طعن اور یہ تشنیع اور یہ الزامات یہ تمہارے لیے مہنگے ثابت ہونے والے ہیں، اور تم جو باتیں کر رہے ہو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے منہ پر تماچا پڑے گا۔ کیوں؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، ہاں تو جسے چاہتا ہے ملک اور حکمرانیاں اور حکومتیں دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک اور حکومت اور حکمرانیاں چھین لیتا ہے۔ تخت و تاج کا دینا اور لینا، اور کسی کی بگڑی کو بنانا اور کسی کی سوری ہوئی کو بگاڑنا، یہ تو اس کا یعنی اللہ کا کام ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فلانے کو تخت پہ بٹھا دیا اور فلانے کو تخت سے گرا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے، دنیا کی بگڑی کا بنانے والا اگر کوئی ہے اور سوری ہوئی کو کوئی بگاڑنے والا ہے، عزت اور ذلت کا مالک اگر کوئی ہے،
تو وہ تنی تنہا اللہ ہے۔ وہ کس کو حکومت پر بٹھانا، کب تک بٹھانا، کس لیے بٹھانا، اور کب اس سے تخت و تاج کو چھین لینا، اور کس کو عزت دینا اور کس کو ذلیل کرنا خوب جانتا ہے، اور پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑی عظمت والا وہ ہے، سب سے بڑی طاقت والا، عظمت اور جلال والا، بزرگی اور کبریائی والا، رفعتوں والا وہ اللہ ہے، جسے کبھی فنا نہیں، جس کی طاقت کو کبھی زوال نہیں، جس کی ذات و صفات کی کوئی انتہا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، جو عقل سے ماورا، جو سمجھ سے بالاتر، جس کی ذات نگاہوں سے پوشیدہ، مگر جس کی قدرت کی جلوہ گری ہر شے میں موجود ہے۔ جی، بہت ناز تھا جنہیں اپنی طاقتوں پر، بہت غرور تھا جنہیں اپنے لاؤ لشکروں پر، اور بڑا گھمنڈ تھا جنہیں اپنے مال و دولت پر۔ ایسے ساری بڑی طاقتوں کو اور قوموں کو اس نے منٹوں میں اور جھٹکوں میں پیوند زمین کر کے بتلا دیا، اور کہ تم کیا، اور تمہاری ہستی کیا، اور تمہاری اوقات کیا، اور تمہاری حیثیت کیا۔ وہ فرعون ہے، وہ نمرود ہے، وہ قارون ہے جو اپنے آن اور بان اور شان کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ نمرود، وہ شداد کا حشر دیکھیے جس نے دنیا کے اندر جنت بنا دی تھی۔ فرعون کا حشر دیکھیے جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ قوم سمود ہے، وہ قوم لوط ہے، وہ قوم ہود ہے، وہ شعیب کی قوم ہے، وہ حضرت صالح کی قوم ہے۔ ذرا انجام تو دیکھیے ان کا، آج ان پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ وہ قوم عاد ہے جسے اپنی طاقت پر وہ ناز تھا کہ اپنے ناخنوں سے پتھروں کو نوچ کر، کھرچ کر اپنے محلہ تعمیر کیا کرتے تھی، لیکن کیا انجام ہوا ان کا، اور کیا حشر نشر ہو گیا ان کا، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں۔ ہاں، وہ اللہ جس نے نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے سے اس کا دماغ درست کر دیا، وہ نمرود جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر، ایک لنگڑا مچھر، اس کے ذریعے اللہ نے اس کے دماغ میں وہ سوراخ کر دیا کہ جوتے کھا کر دنیا سے چلا گیا، ذلیل اور خوار ہو کر دنیا سے چلا گیا، وہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ وہ قیصر و کسریٰ جو اپنے زمانے کے سپر پاور تھے اور عربوں کو اپنے غلاموں سے بدتر سمجھتے تھے، ان کے تخت و تاج عربوں کے قدموں تلے روندے گئے۔ اسلام کے سپاہی اور خادمین کے سامنے اللہ نے انہیں ایسے سرنگوں کر دیا کہ پھر آج تک سر نہیں اٹھا سکے۔ اور یہ تو ماضی تھا، ماضی، یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں۔ ذرا حال بھی تو دیکھو، ذرا حال بھی دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، اپنے سامنے دیکھو۔ اب تو دنیا سمٹ کر مٹھی میں آ گئی ہے۔ ذرا دیکھو تو بڑی باتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو ساری دنیا کا حکمران اور چوکیدار سمجھنے والے آج بربادی اور تباہی کے کس کنارے پر اور کگار پر پہنچ چکے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایٹمی طاقت کے نشے میں چور دوسروں کو حقیر سمجھنے والوں کا آج کیا حشر نشر ہو رہا ہے۔ وہ تو نمرود تھا جس کے لیے اللہ نے ایک مچھر کا انتخاب کیا تھا، ایک مچھر کے ذریعے سے اسے ذلیل اور رسوا کیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہاں تو اللہ نے مچھر سے ہزاروں گنا چھوٹے، ہاں مچھر سے بھی چھوٹے اور ہزاروں گنا چھوٹے ایک کیڑا، اور وہ بھی بے جان، اس بے جان کیڑے کے ذریعے سے بڑی طاقتوں کا وہ حشر اور نشر کیا ہے، اور وہ عبرتناک ان کا انجام کیا ہے جسے تاریخ بڑے عرصے تک یاد رکھے گی۔
بڑے بڑے طاقتوں کو اللہ نے یہ احساس دلا دیا کہ چاہے تم جتنی ترقی کرو، چاہے چاند پر پہنچ جاؤ، چاہے مریخ اور زحل پر پہنچنے کے دعوے کرو اور کوششیں کرو، اپنے رب کی طاقت کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور دنیا نے آج مان لیا۔ وہ اللہ ہے، اللہ ہے، ایک بے جان کیڑے کے ذریعے سے لوگوں کو اور دنیا کو اور بڑی بڑی طاقتوں کو اور خدائی کے دعوے داروں کو اور بڑے بڑے حکمرانوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی، ان کی اصل یاد دلا دی، ایک کیڑے سے، اور وہ بھی بے جان کیڑے سے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، گردش لیل و نہار کا مالک ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بڑی مؤثر اور طاقتور ترین آیتیں ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل آیتیں۔ اس میں اللہ کی عظمت اور جلال اور قدرت اور کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے دیگر فوائد بھی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان آیتوں کو کوئی شخص صبح و شام 7 دن تک 7 مرتبہ پڑھ لے تو اس پر چاہے جتنا قرضہ ہو اللہ پاک اس کے قرضے کو ادا فرما دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا تو مفید اور مجرب بھی پایا ہے۔ اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ ان کے ساتھ اگر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی اس سے پہلے والے رکوع کی جو 2 آیتیں ہیں، ایک آیت ہے، اس کو اگر ملا لیا جائے اور اس کو پڑھ لیا جائے ہر نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک خاص میرے لیے گواہی تیار کی ہے اور مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو ان آیتوں کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت کا بھی ایک خاص پس منظر ہے اور اس کا ایک شان نزول ہے، اور یہ 2 آیتیں ہیں، یہ بھی بڑی اہم ہیں اور ان کا ایک خاص پس منظر تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کا پہلا زینہ نبی کی اتباع ہے۔ اللہ کی محبت کی میزان اور ترازو اور جانچنے کا ذریعہ نبی کی، حضور کی اتباع ہے۔ جس کی زندگی اتباع سنت پر ہو، جس کی زندگی میں نبی کے طریقے ہو، یاد رکھو اس کو اللہ سے اتنی ہی زیادہ محبت ہے۔ اور جو چاہے کرامتیں اس سے سینکڑوں ظاہر ہو جائے، چاہے ہوا میں اڑتا ہو، چاہے سمندر پر چلتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی سنت نبوی سے خالی ہے، نبی کی سنتوں سے خالی ہے، سرکار کے طریقوں سے خالی ہے، تو ہوا میں اڑنے کے باوجود اور سمندر پہ چلنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یحببکم اللہ، اتباع سنت، حضور نے اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تو بندہ اللہ سے محبت کر رہا تھا، اب اللہ بندے سے محبت کرے گا، اللہ بندے سے محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر صحابہ کرام کس طرح سے عمل کرتے تھے؟ ارے وہ تو عاشقان نبی تھے،
وہ تو اپنے نبی کی ہر سنت پر مر مٹنے والے تھے، ہر طریقے پر مر مٹنے والے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ سفر کرتے یا مدینہ سے مکہ سفر کرتے، ایک مخصوص مقام پر جا کر استنجا کے لیے بیٹھ جاتے۔ استنجا کرتے نہیں تھے، صرف استنجا کے لیے بیٹھ جاتے تھے، پیشاب کے لیے۔ کئی مرتبہ جب ایسے ہوا تو خادم نے عرض کیا کہ آپ کو پیشاب کا تقاضا تو ہوتا نہیں ہے، آپ یہاں پر استنجا کرتے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو اس جگہ پر استنجا کرتے دیکھا تھا، تو میں آپ کی اتباع میں یہاں پر تقاضا نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی اتباع میں یہاں پر استنجا کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، کیسے عاشقان نبی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی بڑی دور سے ان کی خدمت میں آیا اور بڑے چرچے سنے تھے آپ کے، ایک مدت تک آپ کے پاس رہنے کی درخواست کی، تقریباً 6 مہینے تک آپ کے پاس رہا اور جانے لگا۔ اجازت چاہی، حضرت جانا چاہتا ہوں، واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ کہا کہ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہو۔ تو کہا کہ عرض کیا کہ میں بڑی دور سے آیا تھا، آپ کے بڑے چرچے سنے تھے، آپ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن اس سارے عرصے میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی میں نے کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت جنید نے پوچھا اچھا لیکن ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے اس سارے عرصے میں میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا، حضور کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ آپ کا ہر عمل تو حضور کی سنت کے مطابق ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اس سے بڑھ کر اور کون سی کرامت تمہیں مطلوب ہے؟ کسی کا عمل 100% عمل پوری زندگی اگر حضور کے طریقے پر آ جائے، اللہ کی قسم یہ ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے، ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک سنت ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی خادمہ تھی، نوکرانی گھر میں کام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے پر کدو آنے لگا، ایک مرتبہ کدو، رات میں کدو، پھر دوسرے دن کدو، پھر کدو۔ جب 2-3 دن مسلسل کدو آیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بازار میں کدو سستا ہو گیا ہے کیا؟ تو خادمہ نے جواب دیا کدو تو سستا نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، تو میں نے اپنے گھر میں کدو لانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ والے اندر سے ہل کر رہ گئے کہ ایک خادمہ، ایک نوکرانی، ایک گھر میں کام کرنے والی کو نبی کی سنت کا اتنا اہتمام ہے۔ قسم کھا لی میں 3 دن تک آگے نہیں بڑھوں گا، پورے 3 دن تک اپنے شب و روز کا جائزہ لیا، صبح سے لے کر شام تک اپنے ہر عمل کا جائزہ لیا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دیگر اعمال شروع کیے۔ بزرگ اور دوستوں، کھانے پینے سے لے کر، سونے اٹھنے سے لے کر، پہننے سے لے کر، اور چپل اور کپڑے اتارنے سے لے کر، پیشاب پاخانے کے لیے بیت الخلاء میں جانے سے لے کر باہر نکلنے تک، اور مسجد میں جانے سے لے کر باہر نکلنے تک، زندگی کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر حرکت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور لانے کی کوشش کرنی ہے۔ بولو، کریں گے سب کوشش؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور چونکہ کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی ہے، اللہ پاک نے چاہا تو اس کو دوسرے حصے میں، دوسرے پارٹ میں ذکر کریں گے۔ اختم کلامی علی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی تیسری تراویح کا خلاصہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہو رہی تھی۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی بات کو محدود کیا تھا،
لیکن کچھ ضروری مضامین اور باتیں جو باقی تھیں ان کو دوسرے حصے میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے کے بالکل ابتدا میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کا کمال ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو۔ یعنی اگر اونچے درجے کی آپ کو نیکی حاصل کرنا ہے، خیر کامل تمہیں حاصل کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ تم اپنی پیاری چیز کو اور پیاری چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور ویسے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں اور اس کا بہترین بدل تمہیں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو خرچ کرتا ہے اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرتا ہے اور یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز پسند نہیں ہوتی وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، غریب کو دے دیتا ہے۔ خیر ثواب تو اس پر بھی ملے گا، لیکن یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے، خیر کامل اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ وہ جو کہتے ہیں اردو میں کہ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ، تو اس طرح کا معاملہ نہیں، بلکہ اپنی پسندیدہ چیز، اچھی چیز جو خود کو نفس کو محبوب ہو، مرغوب ہو، ایسی چیز جب انسان اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے تو اس کو بڑا ثواب ملتا ہے اس پر، اور خیر کامل اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے تو جذبات کا کہنا ہی کیا، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر، فرمان پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگ تھے۔ مال ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی، جیسے کہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ مدینہ کے افراد میں، انصار صحابہ میں باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے۔ ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔ مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں آج بھی جہاں لوگ انٹری کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس باغ کی کچھ نشانیاں باقی رکھی گئی ہیں۔ ویسے تو عام افراد کو نظر نہیں آتی، جنہیں پتہ ہوتا ہے، ایک مخصوص قسم کی نشانی ہے وہاں پر جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ یہاں تھا۔ اس باغ کا نام تھا بیروحہ۔ بہت ہی خوبصورت باغ تھا، قیمتی باغ تھا، بہت میٹھا پانی اس باغ میں موجود تھا، اور ساتھ ہی اس کی کھجوریں بھی بڑی عمدہ تھیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو یہ باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا اگر خیر کامل کو حاصل کرنا ہے، اور مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ محبوب جو مال ہے وہ بیروحہ ہے۔ کون سا مال؟ بیروحہ۔ میں یہ اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ وہ تو ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، وہ تو بڑا عمدہ مال ہے، بڑا عمدہ باغ ہے۔ کہا کہ ہاں، لیکن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس صدقے کو اور آپ کی اس سخاوت کو قبول فرما لیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے اقربا میں اس کو تقسیم کریں۔ اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ کسی اور موقع کی بات ہے یہ؟
بلکہ اسی موقع کی بات ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور عرض کیا مجھے اپنی املاک میں، مطلب اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب یہ گھوڑا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو بھی قبول فرما لیا، لیکن یہ گھوڑا لے کر آپ نے انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ اس پر حضرت زید کہنے لگے یہ تو میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، اور تمہاری نیت تو یہ تھی نہیں کہ تمہارے گھر میں واپس آئے، یہ تو میں نے تمہارے بیٹے کو دے دیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی واقعات پیش آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، انہوں نے بھی اپنی سب سے زیادہ محبوب کنیز کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، صحابہ کرام تو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے اور وہ فوری طور پر عمل کرنے کو پسند کرتے تھے، تو کئی صحابہ کی طرف سے ایسی باتیں سامنے آئیں کہ انہوں نے اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی مقامات پر، جیسے کہ تیسرے پارے میں بھی اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کی ہے کہ جب خرچ کرنا ہو تو عمدہ چیزیں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ردی چیزوں کا استعمال نہ کرو، کچرا اور خراب چیزوں کا استعمال مت کرو، بلکہ جو چیزیں عمدہ ہوں، اچھی ہوں، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جی، قرآن کریم تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب خرچ کرنے کی نوبت آئے اور جب تم خرچ کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی کی عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو چیزیں ہم نے زمین سے تمہارے لیے اگائی ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے اور دیگر غلہ، تو اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خرچ کرنے میں خبیث یعنی بری اور ردی چیزوں کا قصد نہ کرو۔ عمدہ اور اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انسان کو نیکی کا کمال دلاتا ہے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت تو اسلام پر ہی آئے، اسلام ہی کی حالت میں تمہاری موت آئے، یعنی پوری زندگی اسلام پر گزارو، اور اس طرح سے گزارو کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان تمہارے قلب میں صحیح سلامت موجود ہو اور ایمان کامل کی کیفیت تم کو حاصل ہو۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، نہ اتفاقی مت کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس انعام کو جو اللہ کا تم پر ہوا، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کی ہے، اور ایک نصیحت بھی فرمائی ہے، ایک حکم بھی دے دیا ہے ایمان والوں کو کہ
یہ اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر تم آپس میں متفق ہوئے ہو، ورنہ اسلام سے پہلے تمہاری اپنی حالت کیا تھی وہ تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے انصار کے جو آپس میں بہت زیادہ لڑتے رہتے تھے، اور 50 بلکہ سینکڑوں سالوں سے ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور خوریزی کا سلسلہ چلتا آیا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حاضر ہو کر اسلام کے نام پر آپس میں متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنے بھائی کے نام پر اپنا خون بہانے کے لیے اور اپنی جانیں لٹانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ صرف اسلام کی برکت تھی، اللہ کا فضل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی برکت تھی اور آپ کا احسان۔ قرآن کریم نے اسی طرف لوگوں کی توجہ مبذول فرمائی ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں خانہ جنگی نہ کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ پہلے تم دشمن تھے، اللہ نے اسلام کی برکت سے اور نبی کی برکت سے تم سب کو آپس میں ملا دیا۔ اور یہ صرف اوس و خزرج کی بات نہیں تھی، سارے عرب کا یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور آگے حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام، قرآن، اللہ کی شریعت، یہی وہ مرکزی نقطہ ہے اور یہی وہ مدار اور محور ہے جس پر ساری امت، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، کوکنی ہو، دکنی ہو، ایسٹ کے ہوں، ویسٹ کے ہوں، اتر کے ہوں، ساؤتھ کے ہوں، کسی جگہ کے رہنے والے ہوں، عربی ہو، عجمی ہو، یہی وہ واحد نقطہ ہے جس پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسلام، دین، قرآن، شریعت، نبی کی محبت، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک پلیٹ فارم پر، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عام اعلان فرما دیا تھا، سنو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو اکرام ہوتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، فضیلت جو حاصل ہوتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کوئی کالا کسی گورے سے کمتر نہیں، کوئی عجمی کسی عربی سے کمتر نہیں، فضیلت تو اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی بربادی کی واحد وجہ ان کا آپس کا اختلاف ہے، ان کا آپس کا اختلاف ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ ہماری مسلمانوں کی کمزوری ہے جس کا فائدہ اٹھا کر اسلام کے دشمن مسلمانوں کو اور اسلام کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت پر کتنا زور دیا ہے۔ اس جگہ اللہ فرماتے ہیں 10ویں پارے کے دوسرے رکوع میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اس سے پہلے والی آیت میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ورنہ بچھل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور کمزور ہو کے رہ جاؤ گے۔ خود اللہ فرماتے ہیں یہی وہ بات ہے، یہی وہ مسلمانوں کی کمزوری ہے جس کا فائدہ غیروں نے پورا اٹھایا اور اسلام کے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور آپس میں لڑا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا آپسی اختلاف ہو بھی کسی چیز میں، ہمارے نظریات میں نظریاتی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، جو بھی ہو، تو یاد رکھیں ہمارا اختلاف آپس کا اپنی جگہ، لیکن ہم دشمنان اسلام کو اس کا فائدہ اٹھانے کا اس سے کوئی موقع نہیں دیں گے۔
ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک رسول کے امتی ہیں، آخری نبی کی امتی ہیں۔ جب ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، نبی ایک اور سب ایک ہی نبی کی امتی، تو پھر سب کا اتحاد اور اتفاق بھی، ہم سب ایک ہو کر زندگی گزاریں۔ ہم چاہے جیسے بھی ہوں، ہم چاہے جیسے بھی گنہگار ہوں، کیسے ہی گنہگار ہوں، ہمیں امید ہے کہ بروز قیامت اپنے نبی کے دامن شفاعت میں ہم سمیٹ لیے جائیں گے۔ ہاں میرے دوستو، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے لیے بڑے سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے افراد جانتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت علی تو خیر حضور کے داماد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ ان دو حضرات کے درمیان نظریاتی اختلاف تھا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے دو گروہ میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، بڑا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا۔ ایسے وقت میں جب مسلمان اپنی آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا تھے اور مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، اس وقت کے روم کے بادشاہ نے، اس وقت کے روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا کہ اس وقت مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، بہترین موقع ہے کہ مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کو فتح کر لیا جائے۔ یہ خبر جب حضرت معاویہ کو پہنچی، حضرت معاویہ کون ہے؟ حضرت علی کے مقابل ہیں، حضرت علی کے مقابل ہیں، سامنے ہیں ان کے، لیکن جب یہ خبر انہیں پہنچی تو انہوں نے ایک خط لکھا روم کے بادشاہ کو، او ہو آب زرین سے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے وہ۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت معاویہ کو کہ انہوں نے اسلام کا اور مسلمانوں کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے لکھا تھا، او رومی کتے، سنو کیا کہا، او رومی کتے، میں نے سنا ہے تو ہمارے آپسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے یہ اپنی ناپاک جسارت کی اور مدینہ کی طرف آگے بڑھا تو یاد رکھ، علی کی فوج سے سب سے پہلے جو تیرے مقابل شخص آئے گا وہ معاویہ ہوگا، وہ معاویہ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت معاویہ جو حضرت علی کے مقابل تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مدینہ پر حملے کی حماقت کی، جسارت کی، تو یاد رکھ علی کی فوج سے جو شخص نکلے گا اور تیرے مقابل آئے گا، سب سے پہلے وہ شخص معاویہ ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت معاویہ کو۔ یہ وقت ہے کہ ہم آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کو بھول کر اسلام کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے کوششیں کریں، اور دشمنوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم آپس میں جیسے ہوں، ہمارے نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، ہمارے مسلکی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں۔ جب بات اسلام کی آئے گی، جب بات شریعت کی آئے گی، جب بات دین کی آئے گی، جب بات نبی کی محبت کی آئے گی، تو ہم سب مل کر اور سب ایک ہو کر تمہارے نظریات کا مقابلہ کریں گے۔ ہاں، اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں لڑو جھگڑو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، آگے چل کر متقی لوگوں کی صفات کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی صفات کو ذکر کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، حالات جیسے ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی لینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چاہے حالات جیسے ہوں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو
اپنے ماتحتوں پر اپنا غصہ اتار سکتا ہو پھر بھی وہ اپنے غصے کو پی لے، اللہ قیامت کے دن اس کو سارے مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے فرمائیں گے کہ حور عین میں سے جو حور تجھے پسند ہو اس کو منتخب کر لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے غصے کو پی جانے کی اور لوگوں کو معاف کرنے کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی مذکور ہے، امام بیہقی نے لکھا ہے، حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی، جی ہاں غلطی نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ہیں، لیکن حضرت حسین کے بیٹے ہیں حضرت علی، مطلب وہ صحابی نہیں ہیں، علی بن حسین۔ ان کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے، آپ کی کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی، باندھی آپ کی، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور آپ کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے، چوٹ بھی آ گئی، غصہ آیا، طبیعی چیز تھی، طبیعی امر تھا۔ تو جب کنیز کو خطرہ ہوا کہ مجھے سزا ملے گی یا ڈانٹیں گے، تو فوری طور پر یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ نیک لوگ جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، یہ سنتے ہی آپ ان کا سارا غصہ کافور ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، آپ بالکل خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ کنیز بھی کنیز تھی، اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آگے کنیز نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کیسے لوگ تھے یہ، قرآن کی آیت کے سامنے کیسے گھٹنے ٹیکنے والے لوگ تھے یہ، کیسے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ کی عادت تھی کہ آپ جب کسی اپنے غلام کو دیکھتے تھے کہ وہ کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے تو آپ اس کو آزاد کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، ایک مرتبہ دو مرتبہ۔ جب غلاموں نے دیکھا ایسا ہی معاملہ ہے تو جب حضرت علی حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں، فوراً جا کے رکعت باندھ لیتے تھے فوری طور پر کیا کرتے تھے، رکعت باندھ لیتے تھے۔ تو آپ آتے تھے، دیکھتے تھے کہ جب بھی اس کو دیکھو یہ نمازیں پڑھتے رہتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کو آزاد کر دیتے تھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جب معاملہ بہت ہو گیا تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ نماز کی اور اللہ کی محبت میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی محبت میں نماز نہیں پڑھتے، یہ تو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نام پر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نماز سے ان کو کوئی رغبت نہیں ہے، آزاد ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک عجیب جملہ کہا جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے نام پر مجھے کوئی دھوکہ دیتا ہے تو میں اس کا دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، اگر کوئی اللہ کے نام پر مجھے دھوکہ دیتا ہے تو میں اس کا دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیا لوگ تھے یہ، کیا ان کی محبت تھی اللہ سے۔ بہرحال اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ لوگ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ ہوتا ہے، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، مطلب کوئی چھوٹا بڑا بڑے سے بڑا ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرے، کون ہے جو اپنے بندوں کی بخشش کرے سوائے اللہ کے، کون ہے ایسا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر جمے نہیں رہتے، ایک مرتبہ ہو گیا بار بار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے، بدلہ کیا ہے ایسے لوگوں کا، کون سے لوگوں کا، جنہوں نے گناہ کی یا اس کے بعد توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات،
اور باغات ہیں، جنت نہیں جنات کہا، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا۔ بزرگوں اور دوستو، ایک اہم بات کی طرف جو مجھے توجہ دلانے مقصود ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر گنہگاروں کی بخشش کا اور مغفرت کا تذکرہ آیا ہے، لیکن اس آیت میں تو کمال کر دیا گیا ہے، اس آیت میں عجیب معاملہ ہے، حتیٰ کہ بعض حضرات نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کو جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کام کرنے والوں کا کیا خوب اجر ہے، کیا خوب بدلہ ہے۔ بزرگوں، کیا عمل کیا اس نے، مجھے یہ پوچھنا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں عمل کرنے والوں کا کیا عمل کیا اس نے، کون سا عمل کیا ہے؟ کیا نمازیں پڑھی ہیں، کیا روزے رکھے ہیں، ذکر و تلاوت کی ہے، کیا کیا ہے؟ ارے اس نے تو گناہ کیے تھے، اس نے تو گناہ کیے تھے، اس نے تو فحش کام کیے تھے، ہاں مگر اس کے بعد توبہ کر لی، تو توبہ کرنے پر اللہ کہہ رہے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ قربان جانے کو جی چاہتا ہے اللہ رب العزت کی اس مہربانیوں پر، اللہ کی اس مہربانی پر، اس کے کرم پر، اس کے رحم پر، اس کی بخشش پر، کہ بندے نے کچھ بھی نہیں کیا، گناہ کیے، فحش کام کیے، صرف توبہ کی، تو اللہ فرماتے ہیں عاملین، عاملین عمل کرنے والا، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ میرے بندے نے عمل کیا۔ ارے توبہ کو، حالانکہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن اللہ فرماتے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کی مبارک اور بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اللہ کے سامنے روئیں۔ بہت اچھا موقع ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنے کا، سحری کا، تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے چند آنسو بہا لیں، اور اللہ اللہ پیار سے ذرا اللہ کو پکار لیں۔ 2 مرتبہ 4 مرتبہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو اس کو بڑا رحم آتا ہے، چند مرتبہ اللہ کو پکارے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ آفس بند ہو جاتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے بیوپاری اور تاجر اور سرکاری دفاتر 5 کے بعد تھوڑی دیر 15 منٹ بیٹھ جاؤ تو کہتے کہ چلو وقت ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اب کل آنا، اب کوئی تمہاری بات سنی نہیں جائے گی، چاہے تمہیں جو بھی تکلیف ہو۔ وہ واحد رب ہے جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، جس کا دفتر ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جسے کبھی نیند نہیں، جسے اونگ نہیں، جسے تھکن نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ تو ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ پاک تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور پھر اللہ خود اعلان کرتا ہے سحر کے وقت میں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کے گناہوں کو میں معاف کروں۔ بزرگوں، وقت ہے، موقع ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے چند آنسو بہا لیں، اللہ کو پکار لیں، اللہ کو منا لیں، وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ باپ کو منانے کے لیے بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، استاد کو منانے کے لیے شاگرد کو تکلیف ہوتی ہے، شوہر کو منانے کے لیے بیوی کو دیر جاتی ہے، لیکن اللہ اگر ناراض ہو بھی جائے تو بندہ جب اسے پکارتا ہے، اللہ اس سے زیادہ جلدی اور بہت جلدی اس سے راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بزرگوں، موقع ہے ہم اپنے اللہ کو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، اللہ والے بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔